النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بات ہم کر رہے ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ام المومنین کی، اپنی ماں کی. پچھلی دفعہ یعنی کل ہم نے ایک قصہ الحمدللہ سنا کہ جس میں ہمیں پتہ چلا کہ زینب بنت جہش کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن حالات میں ہوا، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں کہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور کئی حکمتیں ہمارے سامنے آ گئیں. جو قصہ آپ نے سنا وہ واحد قصہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی نیریٹو ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور چونکہ ہم الحمدللہ طالبات ہیں، ہم علم حاصل کر رہی ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے پاس کمپریہنسو نالج ہونی چاہیے تاکہ کوئی کل کو کھڑا ہو کے ہم سے کویشچن کرے، ہم سے سوال کرے تو یہ نہ ہو کہ ہم ایک سوالیہ نشان بن جائیں، ہم کہیں ہیں ایسی بات میں نے تو کبھی نہیں سنی، یہ تو نہیں ہو سکتی، یہ تو کافروں کی سازش ہے. نہیں، ایسی باتیں کیا کرتی ہیں، لوگوں کو ہم پہ ہنساتی ہیں. وہ ہماری ہی تفسیر کی کتابیں کھول کے ہمارے سامنے کر دیں گے کہ یہ دیکھو 1000 سال پہلے کیا لکھا تھا تمہارے اپنے علماء نے تمہاری اپنی تفسیر کی کتابوں میں، تو پھر ہم تو اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ایک زمانہ تھا جب بہت ساری باتیں جو عوام کے لیے مناسب نہیں ہوتی تھیں وہ علماء چھپا لیا کرتے تھے. اب تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اب اگر دین پڑھانے والے ان باتوں کو ایڈریس کر کے نہیں سمجھائیں گے تو لوگ کہیں سے گوگل کر کے دیکھ لیں گے اور پھر اور کنفیوز ہوں گے اور ادھر ادھر کنفیوژن مزید پھیلائیں گے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے اس کا دوسرا رخ بھی آ جائے کہ ایک اور کیا قصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا. اور اس قصے کا حوالہ ہم کو کتب سیرت میں ملتا ہے، قدیم کتابوں کے اندر بھی. یہ کوئی جدید چیز نہیں، کوئی نیا ایڈیشن نہیں ہے، کوئی یہ یہودی سازش نہیں ہے. پلیز، یہ بہت عرصے سے مسلمان علماء نے جو کتابیں لکھی سیرت کی انہوں نے حوالے دیے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہم کو حوالے ملتے ہیں. وہ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید اور زینب کو سمجھانے زید کے گھر تشریف لے گئے. زید گھر پہ نہیں تھے رضی اللہ عنہ، زینب گھر پہ موجود تھیں. یہ وہ وقت تھا ابھی کوئی حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، لیکن اب تک یقیناً آپ عرب کلچر سمجھ چکی ہوں گی. حجاب ایز سچ تو نہیں آیا تھا، فارملی کوئی آیات نہیں آئی تھیں. جو عرب کلچر خود تھا اس میں طریقہ یہ تھا کہ جب خواتین گھروں سے نکلتی تھیں، مشرق خواتین بھی، تو وہ چادر ڈال کے نکلتی تھیں. یاد ہے، یہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی. سر کور کرتی تھیں، بس ہوتا کیا تھا، یہ سر کور کر کے چادر ان کی پیچھے ہوتی تھی، اور یہ آگے کا گلا سینہ یہ سب مردوں کے آگے ان کا کھلا رہتا تھا. لیکن جب گھر میں ہوتی تھیں تو سر نہیں کور کرتی تھیں آبویسلی، اور کمپلسری بھی نہیں تھا اس وقت تک ایز سچ کہ تم گھر کے اندر بھی نامحرم سے اپنے آپ کو کور کرو. تو زینب گھر میں تھیں، اور جیسے کہ گھر کا ڈریس ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. اور کون تھیں؟ فرسٹ کزن تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ولی بن کر ان کا نکاح زید سے کرایا تھا. ایک ہم کہتے ہیں نا ایک مقام ہو جاتا ہے خاص ایسے لوگوں کا. تو بہرحال زینب اکیلی گھر پر تھیں، سر بھی ان کا کور نہیں تھا، ایک نارمل ڈریس میں تھیں. اور جو خواتین جن کے سر کھلے ہوتے تھے، عربی زبان میں ان کے لیے خاص لفظ موجود ہے، حاسرہ کہتے ہیں ان کو. حاسر، ہا الف سین را تا، حاسرہ. کہیں اگر ہم لفظ پڑھیں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا کھولا ہوا ہے؟ سر. نعوذ باللہ اس لفظ پر بہت ڈیرا لگایا نان مسلمز نے بھی
اور اس کھلے پن کو انہوں نے اپنی مرضی سے جتنا چاہا بڑھا دیا. یہ آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کیا بنایا, کہ کس قسم کا لباس پہنا تھا اور کیا کچھ اس میں نمایاں ہو رہا تھا. یہ سب باتیں ایبسلیوٹ غلط ہیں اور عربی زبان نہ آنے اور جہالت کی دراصل ایک دلیل ہیں. سر ان کا کھلا تھا, نارمل ڈریس میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ نے جب سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کیا, اور وہ جو بیٹھی ہوئی تھیں تو پھر آپ یعنی کہ ان گھروں میں دیکھیں دروازے تو نہیں ہوتے تھے نا جیسے کہ آج ہمارے یہاں دروازے ہیں کہ آپ جائیں گے بیل بجائیں گے دروازہ کھلے گا. اور آپ کو ابھی نکاح کا بتایا تھا کہ گھروں پہ پردے کب پڑے تھے دروازوں پہ؟ زینب کے نکاح کے بعد. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا تو ابھی تو وہ پردے بھی نہیں پڑے ہوئے تھے دروازوں پہ. تو جب آپ گئے سامنے زینب بیٹھی تھیں, آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے, آپ کی نظر پڑ گئی زینب کے اوپر, وہ سامنے بیٹھی تھیں, سر ان کا کھلا تھا. جیسے ہی آپ کی نظر پڑی آپ نے نظر پھیر لی اور زینب نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں سبحان المقلب القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو کہ دلوں کو الٹنے پلٹنے والا ہے. اور پھر آپ واپس تشریف لے گئے کہ اللہ کی شان جو دلوں کو الٹا پلٹا کر دیتا ہے, الٹ پلٹ کر دیتا ہے. زید جب تشریف لائے تو ان کو زینب نے واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آئے تھے لیکن گھر کے اندر نہیں آئے, بس وہ گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے, پھر چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. زید نے سمجھا کہ آپ کا دل زینب پر آ گیا ہے. ابھی آپ کا دل جو ہے فی الحال تو ان کی طرف راغب نہیں تھا, اب جب ان کے حسن کو دیکھ لیا تو ایک دم آپ کا دل زینب پر آ گیا اور آپ کا دل پلٹ گیا اور آپ یہ جملہ کہتے ہوئے چلے گئے. تو جب یہ سنا زید نے, انہوں نے اپنی طرف سے 2+2 کیا اور زینب کو طلاق دے دی. عائشہ اور انس بن مالک سے روایات ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, کہ آپ اپنے نفس میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. تو یعنی کہ اس آیت کو کس طرح انٹرپریٹ کیا عائشہ نے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں زینب کی محبت چھپا رہے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. نمبر 1, اگر آپ بالفرض, ہم تو سینیریوز ڈسکس کر رہے ہیں نا, بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تھی زینب کے اوپر اور نظر پڑتے ہی آپ کو زینب اچھی لگ گئی تھیں, اس میں کون سا گناہ ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ نے فوراً نظر پھیری اور اگلی نظر نہیں اٹھائی آپ نے. یہ ہے نا کمال درجے کا ضبط نفس, سیلف کنٹرول. اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں, لوگوں کو عورتیں اچھی لگ جاتی ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے تو خود کہا ہے سورہ نساء میں ما طاب لکم من النساء, کہ تم نکاح کر لو ان خواتین سے جو تم کو اچھی لگتی ہیں. تو ایک دیکھنے میں اچھی لگ گئی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کوئی حرام کام نہیں کیا, نظر تک جو ہے وہ آپ نے دوسری نہیں ڈالی. تو گناہ ہونا تو دور کی بات, یہ تو کوئی معمولی خطا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی پسندیدگی کے جذبات ابھر آئے تھے, نو بگ ڈیل, آپ انسان تھے, فرشتہ نہیں تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کوئی آیت چھپا سکتے تو یہ آیت چھپا لیتے قرآن میں سے. یہ دراصل عائشہ کا اپنا قول ہے. بیوی ہونے کے ناطے ہم دیکھ رہے ہیں وہ قدرتی طور پہ کتنی جٹری ہو جایا کرتی تھیں. ام سلمہ کے بارے میں وہ کتنی جٹری ہوئی تھیں. کیا کہا تھا؟ حزنت حزنا شدیداً, شدید غم ہوا تھا مجھ کو جب میں نے ام سلمہ کو دیکھا تھا, کتنی حسین ہے وہ. اور پھر سمجھایا بجھایا گیا تھا کہ بھائی ایسی بھی کوئی آؤٹ آف آرڈنری نہیں ہے, شی از آرڈنریلی بیوٹیفل. تو تب ان کو تھوڑا سکون ہوا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ میرا دل ایسا ہو گیا تھا اور میں چھپا سکتا تو میں یہ آیت چھپا لیتا. نو, کوئی کوٹ نہیں کر رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کا اپنا اظہار خیال ہے. تو عائشہ فرشتہ تھیں یا انسان؟ کیا ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے انٹرپریٹیشن کے اندر؟ ایبسلیوٹلی ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا اپنا خیال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے یہ خیال ثابت نہیں ہوتا. یہ جو نیریٹو ہے اس کو پھر ہم ذرا انالائز کرتے ہیں, اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. کئی چیزیں ہیں اس میں جو کہ فٹ نہیں بیٹھ رہی. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا زینب کو, ایک دم آپ کا دل ان پر آ گیا, آپ ان کے اوپر ایک طرح سے یعنی کہ
چاہنے لگ گئے کہ بھئی زید اس کو طلاق دے دے اور میں سے شادی کر لوں. کیا کیا چیزیں فٹ نہیں بیٹھتی؟ نمبر 1 آپ کا زید کو سمجھانا، امسک علیک زوجک واتق اللہ. تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں تو تھا کہ زید طلاق دیں اور آپ زبان سے کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک. تو کیا نبی اس طرح نعوذ باللہ قول اور فعل میں تضاد رکھتا ہے؟ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا کہ ما کان لنبی ان یغل، کہ نبی کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غل کا مظاہرہ کریں. غل کا مظاہرہ کیسے کریں؟ کہ یعنی کہ احد والوں کو یہ خیال آیا نا کہ شاید آپ نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ میں نے تیر اندازوں کو معاف کر دیا، لیکن دل میں ابھی تک آپ کے بغض بیٹھا ہوا ہے ان کے خلاف. تو کہا کہ نہیں، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دل کے اندر اس طرح سے غل رکھے کہ زبان سے کچھ کہے اور دل کے اندر کچھ اور اس نے چھپایا ہوا ہو. نبی کا دل اور زبان ہم آہنگ ہوتی ہے ہمیشہ، تو یہ نہیں ہو سکتا، نو وے. دوسری بات یہ کہ جو چین آف ایونٹس ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ایسی ہی زینب حسین اور جمیل تھیں، جو کہ وہ حسین اور جمیل تھیں نو ڈاؤٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی دفعہ دیکھا تھا گھر میں ان کو کھلے سر کے ساتھ؟ کب سے دیکھ رہے تھے؟ مکے سے دیکھ رہے تھے، بچپن سے دیکھ رہے تھے. اور ہمارے کزنز جو عمروں میں ہم سے اتنے بڑے ہیں، ہم تو اتنے سے بچے ان کے سامنے گھومتے پھرتے کھیلتے کودتے پھرتے تھے، تو ہم کو ایک دم سے تو نہیں وہ سامنے آ جاتے کسی کے. تو ظاہر ہے وہ تو شروع سے دیکھ رہے تھے. آپ کی سگی پھوپھیزاد بہن تھیں. پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی وہ پسند تھی تو آپ خود نکاح کر لیتے ان سے، کون سی ریسٹرکشن تھی؟ ایکچولی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زید بن حارثہ کا پیغام لے کر بھیجا تھا تو اس پیغام والے کو دیکھ کر زینب سمجھی تھی کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے. ان کا یہ خیال تھا. یہ بھی ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں. تو کوئی بڑی بات ایسی نہیں تھی، آپ خود کر لیتے. اگلی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اگر آپ نے جو یہ جملہ فرمایا، اگر فرمایا کہ سبحان مقلب القلوب، کہ پاکی ہے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ دیتا ہے، بدل دیتا ہے. اگر سپوزنگ آپ نے یہ فرمایا بھی تھا جملہ، تو اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زید کا دل، زینب کا دل پلٹنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل ملا سکتا ہے. تو یہ بات بھی ہے. تو لہٰذا یہ چند حقائق ہیں. پلس سورۃ الاحزاب جب ہم پڑھتے ہیں اور جہاں پر زینب کے نکاح کا ذکر آتا ہے، پورے مضمون میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ریلکٹنس محسوس ہو رہی ہے. آپ نہیں کرنا چاہ رہے. جیسے بلا تمثیل آپ کو میں بتا رہی ہوں، ماں باپ اولاد کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم تمہارا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں. بچہ بیٹا بیٹی نہیں مان کے دے رہے. ایک دن باپ بلا کر کہتا ہے بیٹے سے کہ ہم نے تمہاری بات طے کر دی ہے حکم کے طور پہ. تو جب وہ ایسے ہی فریفتہ تھا تو ابا کو حکم دینے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی نا. تو یہ ہمیں کیا لگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان خاتون سے. تو اس میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر بہت ریلکٹنس تھی، آپ زیادہ اس کی طرف مائل نہیں تھے. پلس یہ جو ایک دم دل کا قابو سے باہر ہو جانا اور ایک نظر پڑتے ہی کسی کے اوپر دل آ جانا، اگر تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24-25 سال کی ہوتی، ہم کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے، ممکن ہے، رائٹ. آپ کی عمر 58 برس کی تھی، 58 ایئرس کے تھے آپ. اتنی بھاری آپ پہ ذمہ داریاں پڑی تھی. اللہ لڑکے ہیں چلو ٹھیک ہے، ان کو کوئی لڑکی اچھی لگ گئی. ذمہ داریاں تو دیکھیں، رسالت کی، مدینے کو ریاست بنانے کی، سپہ سالاری کی، کمانڈر ان چیف آپ تھے. پھر اسی طرح اب عرب سے باہر مزید جو ہے وہ پیغام آپ بھیج رہے تھے. سامنے روم کی فوج کھڑی تھی جس سے کہ مقابلہ کرنا تھا. اتنی بھاری بھاری ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں. اس میں بھی انسان جو ہے پھر ان بہت زیادہ رومانٹسزم اور ان چیزوں کے اندر اس کے پاس ٹائم ہو سکتا ہے نہ نکلے. پھر یا تو یہ کہ آپ انمیرڈ ہوتے. ایک سے ایک آپ کے نکاح میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حسین پھول جمع کیے ہوئے تھے، اخلاق کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، جان نثاری کے لحاظ سے. جان فدا کرتی تھیں ازواج آپ کے اوپر، اس قدر محبت کیا کرتی تھیں، اور آپ کو بھی بہت محبت تھی. یعنی آپ ہر طرح سے سیشیٹڈ تھے، آپ فلفل ہوئے ہوئے تھے. کوئی آپ کے اندر کوئی کمی، کوئی محرومی
ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی. 4 بیویاں آپ کی آلریڈی تھیں, ایک نہیں, اور ایک آلریڈی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ختیجہ سے آپ ٹوٹ کے محبت کر چکے تھے, اور عائشہ ویسے بھی آپ کی محبت تھیں, تو لہٰذا یہ چیز بھی فٹ نہیں بیٹھتی کہ ایک دم سے جو ہے وہ کچھ ہو گیا. پلس جہاں سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے, جہاں سے یہ سارا مضمون آتا ہے, شروع صورت سے آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عام آدمی نہیں ہیں. یا ایھا النبی سے شروع ہوتی سورۃ الاحزاب کہ آپ عام انسان نہیں, اللہ کے نبی ہیں. اور کہا ہے اللہ نے شروع میں کہ آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے گا, ذمہ داریاں ادا کرنے میں بالکل کوتاہی مت کیجیے گا, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی کنوینئنس, آپ کی مرضی کوئی اہم نہیں ہے. آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ کا حکم اہم ہے. تو بہرحال ہمیں ایک ریلیکٹنس آپ کی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ زور دے رہا ہے, اللہ کا حکم آ گیا, یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور سچی بات یہ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ گیس نہ کرے. تو جو سیکنڈ ورژن جو آپ کے سامنے رکھا وہ صرف گیس ورک ہے, لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. اچھا آپ کو پتہ ہے اس طرح کی رومانٹک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اپیل بہت کرتی ہیں, اس میں کچھ رنگ آمیزی تھوڑی سی اور کر دی ہوگی, اور ایک قصہ بنا کر وہ سیرت میں آ گیا, اور کس میں آ گیا, تفسیر میں آ گیا. اصل چیز کیا ہے کہ وہ حدیث میں موجود ہوتا, تب ہم کہتے ہیں یہ اوتھینٹک ہے. ہمیں ایک حدیث نہیں ملتی اس مضمون کے بارے میں سوائے عائشہ کی حدیث, جنہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تو یہ آیت چھپا لیتے. اور یہ کس کا خیال ہے؟ عائشہ کا اپنا خیال ہے. اور ہم ان کو ایکسکیوز, اوبویسلی ہم کیا ایکسکیوز کریں گے, شی از ایکسکیوزڈ اوبویسلی, ایک سوکن ہونے کے ناطے یہ خیالات آ ہی سکتے ہیں. تو یہ ایک نریشن موجود ہے, لیکن اس کے اندر قطعی کوئی وزن نہیں ہے. اور یہ سچی بات ہے کہ ایک نبی کے مقام کو یہ چیز ویسے بھی زیب نہیں دیتی. عام انسان تو چلو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں, نبی کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. سچی بات یہ ہے. آگے چلتے ہیں زینب کے بارے میں, رضی اللہ عنہا کے بارے میں. ہم ان کی عبادت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیسی تھیں. بہت عبادت گزار تھیں, بہت اللہ سے ڈرنے والی تھیں, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کی تعریف فرمائی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. زینب رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں. وہ بھی اپنا کوئی اظہار رائے کر رہی تھیں, اپنا کوئی اوپینین دے رہی تھیں. تو انہوں نے کوئی بات کہی, ہو سکتا ہے 100% مناسب نہ ہو, ٹھیک ہے, انسان اپنے رائے کا اظہار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. عورت ہو یا مرد, ایوری بڈی یوز ٹو اسپیک دیئر مائنڈ. یہ ہوتا ہے نا ایک کھلا, صحت مند, اوپن معاشرہ, ٹھیک ہے, جس کے اندر اتنی شدید سینسرشپ نہ ہو کہ ہر چیز پر پابندی لگا دے, وہ گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. اس زمانے کے لحاظ سے جب اتنی سخت ڈکٹیٹرشپس ہوا کرتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریڈم آف اسپیچ کو دیکھیں کیسے انکریج کیا, خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں. تو وہ آئیں, انہوں نے اپنا اظہار رائے کیا, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, ان کو شاید وہ رائے پسند نہیں آئی ہوگی. تو انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو عمر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزری تھی, اور عمر رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہتے تھے یا کچھ کہا ہوگا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور کہا کہ عمر, ان کو کچھ مت کہو, یہ اواہ ہیں, یعنی بہت عبادت کرنے والی اور بہت اللہ سے ڈرنے والی ہیں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو شکرانے کے طور پہ 2 مہینے انہوں نے روزے رکھے تھے. واقع افق ہوا تھا, انشاءاللہ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے. وہ حضرت عائشہ کے ضمن میں ہم ویسے بھی پڑھ چکے, رضی اللہ عنہا کے ذکر میں ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا. تو اس میں زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا بہن کی طرفداری کے خیال سے اس اسکینڈل میں تھوڑی سی ملوث ہو گئی تھیں, انوالو ہو گئی تھیں. لیکن خود زینب کا کردار دیکھیں, اور دیکھیں زینب کا مقابلہ رہتا کس سے تھا, کس کی ٹکر پہ تھیں, عائشہ کی ٹکر پہ تھیں. یعنی کہ عائشہ کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبوب تھیں تو 2, ام سلمہ اور زینب رضی اللہ عنہما. تو زینب کا مقابلہ تھا, بہترین موقع تھا کہ نہیں تھا ان کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ عائشہ کی برائی کرتی. چلے کھلم کھلا الزام نہ لگاتی. جب آپ نے پوچھا کہ بھئی زینب تم نے عائشہ کو کیسا پایا, تو کیا کہہ سکتی تھیں, آئی ریئلی ڈونٹ نو, مے بی ناٹ, لگتی تو نہیں لیکن ہاں کچھ کہہ نہیں سکتے.
ینگ بھی تو بہت ہیں، آپ اگنور کر دیں نا، کوئی کر بھی لیا تو کیا ہوا. اب پتہ ہے نا عورتیں کتنی چلاک ہوتی ہیں، تو وہ 10 طرح سے وہ جملے بول سکتی تھیں. ہمیں پتہ ہے ہم کیسے اپنے میاں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، خوب پتہ ہے ہمیں اچھی طرح سے. وہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کہ اتنے میٹھے اتنے پیارے، اور ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے ہم ہدف کیا ہے ہمارا، اور ہمارے میاں اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہیں جانا ہے تم کو، بالکل صحیح. تو وہ کر سکتی تھیں لیکن نہیں، ایک لفظ بھی نہیں، ہیرا پھیری بھی نہیں. سیدھا کیا کہا انہوں نے کہ میں تو سوائے خیر کے ما علمت الا خیرا، میں تو خیر کے علاوہ عائشہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ تو سراپا خیر ہے. کس کے دفاع کیا. اور خالی زینب نے نہیں، ہماری ماں نے ہماری ماں عائشہ کا دفاع کیا اس طرح سے. اس سے بھی ہمیں ان کے کردار کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. کوئی اور سوکن ہوتی یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی. تو ہم جب وہ غیرہ کی بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں وہ غیرہ کبھی اللہ کی حدیں نہیں کراس کرتی تھی، اور کبھی وہ حدیں کراس کرنے کے قریب آنے لگتی تھی تو 7ویں آسمان کے اوپر سے وہی آ جایا کرتی تھی. اور خود انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق کی گواہی دی، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود زینب کے اخلاق کی گواہی دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوگا. اچھا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اپنی رائے دے رہے تھے مسلمان، تو کیا عائشہ کو پتہ چل رہا تھا؟ ایک ہی رائے کا پتہ تھا ان کو، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا. ان کو پتہ تھا زینب نے مجھے کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، میری کیسی تعریف کی ہے. تو ان کے اخلاق کی گواہی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے دی، اور کہا کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو کہ دین کے معاملے میں زینب سے بہتر ہو، وَأَتْقَى لِلَّهِ، اور اللہ سے اتنی زیادہ ڈرنے والی ہو. وہ تو بہت اللہ سے ڈرتی ہیں، وہ تو باتوں میں بہت سچی ہیں، وہ تو بہت زیادہ رحمی رشتے جوڑنے والی ہیں، وہ تو صدقہ کرنے میں بہت آگے ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو بہت کھپاتی ہیں، بہت نمازیں پڑھتی ہیں، بہت روزے رکھتی ہیں، بڑی عبادت گزار ہیں، اور صدقہ بہت کرتی ہیں تاکہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو. ہاں بس ایک ہے کہ تھوڑی مزاج میں تیزی ہے. زینب کے مزاج میں تیزی تھی معمولی سی، لیکن اس کے بعد وہ اس کا ازالہ بھی جلدی کر لیتی ہیں، یعنی کہ جلدی تھوڑا سا غصہ کر لیتی ہیں لیکن پھر دوبارہ سے اس کو کمپنسیٹ کر لیتی ہیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بات کر رہے ہیں ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور یہ زینب ہی ہیں رضی اللہ عنہا ہماری ماں کہ جن کے ہاں شہد کھانے میں آپ کو تھوڑی دیر ہونے لگ گئی تھی، جس پہ کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے مل کے وہ پلان بنایا تھا کہ ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. پھر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. وہ سارا قصہ ہو چکا. ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج کو خطاب کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ اسرعکن لحاقا بی، کہ سب سے پہلے جو تم میں سے مجھ سے ملے گی. کیا مطلب ہوا؟ کہ یعنی کہ میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا، اور مجھ سے ملے گی سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تم سب میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی، کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ساری بیویاں جنتی ہیں. دیکھیں ہم 2+2 اس طرح سے کرتے ہیں نا. کہا کہ جو اسرعکن لحاقا بی، سب سے پہلے تم میں سے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ کون ہوگی؟ اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو جب آپ نے یہ فرمایا، ساری ازواج موجود تھیں، جھٹ انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے ایک دوسرے کے. تو کس کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے ہوں گے؟ آبویسلی جو سب سے زینب کے کیسے؟ یہ 1400 سال بعد تھوڑی کہ سارا کچھ سن دیکھ کے اور اس کے بعد انہوں نے ناپے تھے. اور وہ سب سے جو لمبی تھیں ان کے ہاتھ آبویسلی سب سے لمبے ہوں گے. وہ سب سے لمبی تھیں سودا رضی اللہ عنہا، شی واز ویری ٹال، سب سے لمبے ہاتھ ان کے نکلے. تو سب بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا بھائی چلو اب یہ جو ہیں، یعنی خود بھی کتنی وہ خوش ہوئی ہوں گی کہ اچھا میں ملوں گی. تو جب زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو عائشہ کہتی ہیں مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ آپ کی کیا مراد تھی. لمبے ہاتھ سے مطلب تھا فیاضی، کہ سب سے زیادہ جو فیاض ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی. اور سب ازواج میں سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. خود اپنے ہاتھ سے کماتی تھیں، دباغت کیا کرتی تھیں. ٹیننگ ہوتی ہے نا، کھالوں کو جو ٹین کرتے ہیں، تو وہ کھالوں کی دباغت کرتی تھیں، اس سے واقف تھیں، اور جو کمائی ہوتی تھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتی تھیں.
سمپل دلیل یہ ہے کہ عورت میں کوئی صلاحیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، اور جو اس کا ٹیلنٹ ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، وہ اللہ کے حدود سے ٹکرا نہیں رہی ہے، کوئی گناہ نہیں ہو رہا، تو وہ بالکل اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کما سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ حجۃ الوداع میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اس میں صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھاگ گیا۔ یہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ پتہ نہیں کیوں بھاگ جایا کرتا تھا، عائشہ کے اونٹ کے بھی کچھ پرابلم تھا اور ان کے اونٹ کے ساتھ بھی کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا کہ یا تو تم اپنا اونٹ جو ہے، اس میں شاید 2 اونٹ ہوں گے زینب کے پاس، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ایک پہ خود سوار، ایک پہ سامان ہوتا ہے نا، اس طرح سے تو ان کے پاس ہوں گے۔ تو آپ نے کہا زینب سے کہ اپنا ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو۔ کتنی فیاض تھی نا، کتنی یہ بڑے دل کی تھی، لیکن منہ سے نکل گیا آپ کی یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا، اور آپ ایسے نہیں تھے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ خفا ہو جایا کرتے تھے، انہیں کافی برا لگ گیا، اتنا آپ کو برا لگا کہ آپ نے بات کرنی بند کر دی زینب سے، اتنے آپ ناراض ہوئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے خفا ہو جاتے تھے تو پھر کہاں آتے تھے؟ سب عائشہ کے پاس۔ عائشہ کو بیچ میں ڈالا زینب نے، پھر بڑی مشکل سے معافی تلافی ہوئی، اور انہوں نے پھر عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کروایا۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا خیال تھا آپس میں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھی اچھا ٹھیک ہے، عائشہ کہتی ہاں ہاں راضی کرواتی ہوں، پھر کیا کرتی جا کر؟ کان بھر سکتی تھیں کہ نہیں؟ لیکن کردار دیکھیں ہماری ماؤں کا، ہمیں اس کردار کا مظاہرہ کرنا، ہمیں جوڑنے والا بننا ہے، ہمیں اپنی پرسنل چھوٹی موٹی جو ہماری اپنی رقابتیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں خاندان پھاڑنے تک نہیں لے کے جانا، اپنی چھوٹی موٹی شکایتوں کو ہمیں جوڑنے والا بننا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یعنی ابو بکر کا دور گزرا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ذرا اسلامی مملکت کہاں سے کہاں تک پھیل گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ یاد ہے آپ کو بتائی تھی یہ بات پہلے؟ عائشہ کا ایکسٹرا تھا، 12,000 تھا، باقی تمام ازواج کا 10,000 تھا۔ شام تک یہ سب بانٹ دیا کرتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کی سخاوت سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور مزید رقم پھر ان کو بھجوائی اور فرمایا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے، یعنی اپنی ضروریات کے لیے رکھیں۔ لیکن وہ بھی انہوں نے ساری کی ساری رقم بانٹ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال مجھ کو اس کے لیے زندہ نہ رکھ، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ 53 سال کی عمر میں، 53 ایئرز کی ایج میں، 20 ہجری میں وفات پائی۔ ترکے میں، انہیریٹنس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے اس مکان کے جس میں کہ خود رہا کرتی تھیں، یعنی جو حجرہ ان کو ملا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ دوبارہ حج کرنے بھی نہیں گئی۔ کیا وجہ ہے اس کی ذرا بتائیں، سوچیں ذرا۔ دیکھیں پردے کی آیات کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ ان کے نکاح کے موقع پہ نازل ہوئی تھی نا، تو لہٰذا ان کو ایک خصوصی نسبت تھی ان سے، تو لہٰذا پردے کا اس شدت سے انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ جب ان کی اپنی وفات ہوئی تو بہت سخت گرمی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کی جگہ ایک خیمہ لگوایا تھا، اور نماز جنازہ خود عمر رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اور محمد بن عبداللہ بن جہش وغیرہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ ان کی وفات کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حمیدہ چلی گئیں۔ حمیدہ کیا؟ انتہائی تعریف کی جانے والی۔ اور جب یہ چلی گئی ہیں تو یہ تو اپنے پیچھے بیواؤں کو، یتیموں کو بے چین کر کے چلی گئیں، اس لیے کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتی تھیں، خیال بہت کیا کرتی تھیں، تو کہا کہ لوگ تو ان کو بہت یاد کریں گے، بڑی ہی مخیر تھیں صدقہ کرنے والی جو دنیا سے چلی گئیں۔ ان سے تقریباً 11 احادیث منقول ہیں، اور جو راوی ہیں ان کی حدیثوں کے، ان میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں، اور زینب بنت ابی سلمہ۔ کون ہے یہ زینب بنت ابی سلمہ؟ ام سلمہ کی بیٹی، ہم نے کہا تھا نا اسکالر بنی تھی مدینے کی وہ، تو زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ان کی احادیث کو روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دیدار نصیب کرے، ان کی اپنی ماؤں کی صحبت نصیب کرے، اور جو یہ خاندانوں کو جوڑنے والی صلاحیت ان کے اندر تھی، جو درگزر ان کے اندر تھا، جو ایک ہم کہتے ہیں نا ایک معیار تھا اخلاق کا ان کی، جو اعلیٰ ظرفی تھی، اللہ تعالیٰ ہم بیٹیوں کو وہ نصیب فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.